جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تمہاری ایک بیٹی کسی RSS کے بھڑوے کا شکار ہو کر کے وہ اگنی کے ساتھ پیرے لگا کر وہ اگر ہندو بن جاتی ہے، وہ ہندو لڑکے سے بیاہ کر لیتی ہے، اپنا ایمان بیچ دیتی ہے، تو تم یہ سوچتے ہو کہ ایک لڑکی چلی گئی تو کیا ہوا؟ ایک لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے، مگر ہمارے علماء تو اس پر غور کرتے ہیں۔ نہیں معلوم کہ اس کی کوکھ سے خدا کیسے قطب کو پیدا فرماتا، نہیں معلوم کہ اس کی کوکھ سے تم نے نہیں دیکھا کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کر رہے ہیں، گشت کرنے کے درمیان میں ایک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر فاروق نے کان لگایا تو ایک خاتون بولتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر کے بچوں کو پلا دو، بچے سو جائیں گے۔ دوسری ایک خاتون کی آواز آتی ہے، تم نے سنا نہیں عمر فاروق نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ وہ خاتون بولتی ہے، پہلی خاتون بولتی ہے، یہاں کہاں عمر دیکھ رہا ہے، یہاں کون عمر ہے؟ وہ خاتون بولتی ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ عمر کو پیدا کرنے والا خدا دیکھ رہا ہے، اس لیے دودھ میں پانی ملانا مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر یہ پوری گفتگو سنتے ہیں، سن کر واپس چلے جاتے ہیں۔ صبح میں اپنے وزیر کو بھیجا، کہا جاؤ پتہ کرو جو دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی تھی وہ خاتون کون ہے، اور جو یہ بول رہی تھی کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، اس لیے دودھ میں پانی ملانا مناسب نہیں ہے۔ یہ بولنے والی خاتون کون ہے؟ پتہ کرو۔ پتہ کیا گیا جو دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی تھی وہ ایک 60 سالہ خاتون تھی، مگر جو بول رہی تھی کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، وہ ایک خاتون ہے جو کنواری لڑکی ہے جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر کو جا کر بتایا کہ وہ نیک سیرت خاتون ایک لڑکی ہے جو اب تک کنواری ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اتنا سنا حضرت عمر نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھا ہے کہ تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ آپ کے ایک لڑکے نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنے ایک لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے کروایا۔ کمال اس بات پر نہیں ہے کہ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد رزلٹ سنو، عمر کی نگاہ کتنی دور تک دیکھتی ہے۔ عمر نے جس لڑکی کو اپنے گھر کو بہو بنایا، جو لڑکی کا صرف اتنا سا جملہ تھا کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنایا۔ اس لڑکی کی کوکھ سے خدا نے ایک بیٹا پیدا فرمایا، خدا نے ایک بیٹی پیدا فرمایا، اور اس کی کوکھ سے خدا نے ایک بیٹا پیدا فرمایا جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے، جس کو خلافت راشدہ میں نہ ہونے کے باوجود جن کا شمار خلافت راشدہ میں ہوتا ہے اسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ تیری بیٹی کسی RSS کے بھڑوے کا شکار ہو گئی، تیری بیٹی ایمان کا سودا کر کے بھاگ گئی، تم نے اس کے دماغ میں یہ پیار کا نشہ چلایا تھا، اسے دماغ میں ڈاکٹر بننے کا سپنا دکھایا تھا۔ اپنی بیٹی کو تم نے یہ کیوں نہیں کہا اے میری بیٹی، عورتوں کو اس کو عورتوں کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کا پردہ ہے؟ تم نے نہیں دیکھا کیا حضرت سیدہ زینب جب یزیدیوں نے حضرت زینب کے سر سے دوپٹہ چھینا تھا، حضرت زینب نے اپنے سر کے تمام زلفوں کو اپنے چہرے پہ ڈال لیا تاکہ کسی یزیدی کتے کی نگاہ میرے چہرے پر نہ پڑے۔ اسے کہتے ہیں حیاداری، اسے کہتے ہیں پردہ داری۔ تیری بیٹی بازار میں چلتی ہے، اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، وہ بازار میں حسن کی نمائش کرتی ہے۔ کبھی اپنی بیٹی کو سمجھایا حیاداری کیا ہوتی ہے، پردہ داری کیا ہوتی ہے؟ تمہاری بیٹی نقاب پہن کر نکلتی ہے کیا بازار؟ تم نے سمجھایا کیوں نہیں؟ تم نے دیکھا نہیں کیا امریکہ میں ایک عیسائی لڑکی ہے جو روزانہ آفس جاتی ہے جاب کرنے کے لیے، چوراہے پر نوجوان لڑکے کھڑے ہیں، اسے چھیڑتے ہیں، واہ کیا مال ہے، واہ کیا زلفیں ہیں، واہ کیا ٹانگیں ہیں، واہ کیا چہرہ ہے، یہ بول بول کر لڑکی کو بھدا کمنٹ کرتے ہیں۔ وہ لڑکی تنگ آ کر کے اپنی ایک سہیلی جس کا نام فاطمہ ہے اسے جا کر بولتی ہے میری طبیعت نہیں چاہتی کہ جاب کروں۔ کہا کیا بات ہے، ہوا کیا ہے؟ کہا روزانہ جاب کرنے جاتی ہوں، چوراہے پر 8-10 لڑکے کھڑے رہتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں، مجھے کمنٹ کرتے ہیں، میرے 2 بھائیوں کی کفالت کی ذمہ داری، میری بوڑھی ماں کا پیٹ بھرنے کی ذمہ داری اگر میرے سر پر نہ ہوتی تو میں یہ جاب چھوڑ دیتی۔ وہ فاطمہ نام کی لڑکی جو مسلمان ہے اس نے کہا کہ پریشان مت ہو، کل یہ
मेरा बुर्का पहनकर जॉब करने के लिए जाना, ऑफिस जाना। उस लड़की ने, फातिमा नाम की लड़की जो हुजूर का कलमा पढ़ने वाली है, उसने अपना बुर्का दे दिया उस ईसाई लड़की को। ये लड़की बुर्का पहनकर जाती है, वही जाने वाली लड़की, वही चौराहा, वही आवारा कुत्ते, उसी चौराहे से नई लड़की गुजरती है तो वही नौजवान लड़के बोलते हैं छोड़ दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। सबने रास्ता दे दिया। ये लड़की ऑफिस गई, जॉब खत्म करके, ड्यूटी खत्म करके वापस लौटी, अपने दोनों भाई से उसका बुर्का भेजवा दिया फातिमा के घर। जब दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है, वही दरवाजे पर दस्तक देती है फातिमा के घर पे। फातिमा दरवाजा खोलती है, बोलती है बुर्का चाहिए, टेबल पर रखा हुआ ले लो। वही ईसाई लड़की बोलती है आज बुर्का लेने नहीं आई हो, बल्कि बुर्का